بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ کتاب المقاصد میں اس کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور آج کا جو درس ہے اس کا عنوان بیع کی بہترین تعریف پر پانچویں اشکال کا جواب اور چھٹا اشکال، یعنی گزشتہ جو مصنف نے تعریف بیان کی تھی بیع کے حوالے سے، جس کو بہترین اور اولا تعریف جانا تھا، اس پر کچھ اشکالات کیے گئے تھے اور اس کے ہم جوابات دے رہے تھے۔ ان اشکالات کو بیان کرتے ہوئے ان کے جوابات دے رہے تھے، اور گزشتہ درس کے اندر پانچویں اشکال کا جو جواب دیا گیا تھا وہ کامل نہیں ہوا تھا، اور ہم نے وہاں پر اتنا عرض کیا کہ حقیقت صلح جو ہے وہ تملیک نہیں ہے۔ تو آج اسی اشکال کے جواب کو مکمل کرنا ہے اور اس کے آگے چھٹے اشکال کو واضح کرنا ہے کہ اس تعریف پر چھٹا اشکال کون سا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج کے درس کے اہم مطالب اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلا مطلب وہی پانچویں اشکال کے جواب کی تکمیل ہے، اور صلح میں تملیک کے معنی کا ضمنی ہونا، اس مطلب کو بیان کیا جائے گا کہ صلح کی جو حقیقی معنی ہے وہ تملیک نہیں ہے، ہاں اگر صلح کے اندر تملیک ہے تو وہ ضمنی اعتبار سے ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح صلح کے مختلف موارد کا بیان کہ مختلف موارد کے اندر صلح جو ہے وہ کس معنی اور مفہوم میں ہے، آیا مشترک لفظی ہے، مشترک معنوی ہے۔ اسی طرح آخری جو مطلب ہے وہ چھٹے اشکال کا بیان ہے۔ اس سلسلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جب پانچویں اشکال کا جواب دے رہے ہیں تو وہاں پر ہم نے عرض کیا کہ حقیقت صلح جو ہے وہ تملیک نہیں ہے، بلکہ اگر وہ حقیقت صلح تملیک ہوتی تو وہ بے نفس ہی متعدی ہوتی، جس طرح بیع اور تملیک کے کلمات جو ہیں وہ بے نفس ہی متعدی ہوتے ہیں۔ ہم بعتو کا ہذا کہتے ہیں، ملکتو کا ہذا کہتے ہیں، لیکن صلح کے اندر اس طرح سے نہیں ہے۔ صلح میں صالحتو کا علی ہذا اس طرح کے تعبیرات بیان کی جاتی ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ صلح کی جو حقیقت ہے وہ تسالم ہے۔ ہاں اگر صلح کے اندر آپ تملیک دیکھتے ہیں، یعنی اگر ایک ایسے صلح کے مورد میں کہ جہاں پر ایک عین پر مصالحہ کیا جا رہا ہو، تو وہاں پر مصالح جو شخص ہے وہ عین کو دروا کے دوسرے شخص کو دے رہا ہوتا ہے، اور یوں اگر وہاں پر تملیک کا معنی نظر آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ صلح میں ضمنی طور پر تملیک کا معنی ہے۔ لذا فرماتے ہیں کہ نعم هو متضمن للتملیک اذا تعلق بعین لا انه نفسه، یعنی ہاں اگر صلح جو ہے وہ تملیک کو متضمن ہے اس مورد میں کہ جہاں یہ صلح عین سے متعلق ہو، یعنی ایک عین پر مصالحہ کیا جائے اور وہ مصالح شخص جو صلح کر رہا ہے وہ عین کو اپنے مد مقابل فریق کے حوالے کرے عوض کے مقابلے میں، تو یہاں پر درست ہے کہ تملیک کا معنی سامنے آتا ہے، لیکن یہ صلح جو ہے، مصالحہ جو ہے، یہ تملیک کی حقیقی معنی نہیں رکھتا، اس تملیک کو ضمن میں رکھتا ہے، متضمن ہے، فرعی اور طبعی معنی ہے تملیک اس صلح کے اندر۔ لا انہ نفسہ، نہ یہ کہ صلح جو ہے وہ خود تملیک ہو، یعنی صلح حقیقتاً تملیک ہو، ایسا نہیں ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے ایک شاہد بیان کیا تھا، اور آج دوبارہ ایک اور شاہد کی طرف آگے جا رہے ہیں کہ صلح حقیقت میں تملیک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ چند موارد کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ صلح کے کتنے موارد ہیں، ان میں سے کچھ موارد کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان موارد کے اندر صلح جو ہے وہ انجام پاتا ہے۔ تو 5 مورد تقریباً یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ پہلا اور دوسرا مورد یہ ہے کہ ان الصلح قد يتعلق بالمال عینا او منفعتا فیفید التملیک، کہ صلح جو ہے وہ کبھی تعلق پیدا کرتا ہے مال کے نسبت، اب یہ عین کی صورت میں ہو یا منفعت کی صورت میں ہو، یعنی ایک عین پہ مصالحہ کیا جا رہا ہو یا ایک منفعت پر مصالحہ کیا جا رہا ہو۔ عین پر مصالحہ کیا جا رہا ہو، ہمارا مورد گفتگو جو مسئلہ ہے صلح کے اندر وہ یہ ہے، اور پیچھے ہم نے اس کی مثال بھی بیان کر دی تھی، جہاں عین مورد مصالحہ ہو یا منفعت پر صلح کی جا رہی ہو، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 مورد ہیں، فیفید و تملیک، صلح یہاں پر تملیک کا افادہ کرتی ہے، یعنی اس میں جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ عین کی تملیک حاصل ہو رہی ہوتی ہے، مصالح شخص جو ہے وہ عین دے رہا ہوتا ہے اور اس عین کی تملیک کر رہا ہوتا ہے، اس طرح منفعت جو ہے وہ تملیک کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یعنی جو مصالح ہے، جو اس عین پر مصالحہ کر رہا ہے وہ تملیک کر رہا ہوتا ہے، اور مد مقابل جو شخص اس عین کو لے رہا ہوتا ہے
اس کے لیے تملک حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک اور دو مورد ہیں صلح کے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تیسرے مورد کی طرف بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وقد یتعلق بالانتفاع بہ، کبھی کبھی صلح جو ہے وہ اسی چیز سے انتفاع سے تعلق پیدا کرتا ہے، یعنی ایک مرتبہ عین اور منفعت سے تعلق پیدا کیا صلح نے، اور تیسرا مورد کہ وہاں جہاں پر صلح جو ہے تعلق پیدا کرتا ہے ایک ایسی چیز سے کہ جس سے انتفاع حاصل ہوتا ہے، یعنی خود انتفاع سے صلح جو ہے وہ تعلق پیدا کرتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ منفعت جو ہے وہ درواقع خود عین کا جو فائدہ ہوتا ہے اسے منفعت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر یہ آیان میں سے ایک عین ہے، اسی میں رہنا یہ اس کی منفعت حساب ہوتی ہے، اور انتفاع یعنی یہ انسان کا فعل ہے کہ وہ عین کی منفعت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کہا کہ قد یتعلق بالانتفاع بہ، یعنی یہ صلح جو ہے کبھی متعلق ہوتا ہے نہ عین سے نہ منفعت سے بلکہ انتفاع سے، کہ فائدہ اٹھانے سے یہ تعلق پیدا کرتا ہے۔ فیفید فائدۃ العاریہ، ایسی صورت میں یہ کس چیز کا افادہ کرتا ہے؟ عاریے کا جو فائدہ ہے اسے افادہ کرتا ہے۔ وہ مجرد التسلیت، اور عاریے کا جو فائدہ ہے وہ فقط اور فقط تسلیت ہے، یعنی طرف جو ہے وہ جب کوئی آیان میں سے کوئی چیز حوالے کرتا ہے کسی کو، یعنی اس پہ مصالحہ کرتا ہے، تو وہ مصالحہ اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو عین ملکیت میں نہیں دے رہا ہوتا یا منفعت کو ملکیت میں نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ یہاں پر انتفاع یعنی اس سے فائدہ اٹھانا، یہ جو ہے اس پر یعنی اس عین پر جو ہے وہ تسلط اس کو دیتا ہے تاکہ وہ وہاں سے فائدہ اٹھائے، اور صلح جو ہے وہ اس انتفاع سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ عاریے کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے، عاریے کے اندر بھی جب انسان عاریتاً کوئی چیز کسی کو دے رہا ہوتا ہے تو وہاں پر نہ تو وہ اسے تملیک یعنی مالک بنا رہا ہوتا ہے اس عین کا، نہ تو اس کو منفعت حوالے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو منفعت کی نسبت مالک بنائے، بلکہ فقط اور فقط تسلط ہوتا ہے اس شخص کا اس چیز پر اس اعتبار سے کہ وہ اس سے انتفاع یعنی فائدہ اٹھائے، اور وہ انتفاع مد نظر ہوتا ہے، تسلط اس چیز پر اس اعتبار سے کہ وہاں پر اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نتیجہ جو ہے وہ انتفاع کی غرض سے عین پر سلطنت کا حاصل ہونا۔ بس صلح ایک مرتبہ انتفاع سے تعلق پیدا ہے کہ جہاں پر اس کا یہ انتفاع سے تعلق پیدا کرنا انسان کو سلطنت عطا کرتا ہے اس عین پر تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ تیسرا مورد ہے۔ اس کے بعد چوتھا مورد جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ وقد یتعلق بالحقوق، یعنی صلح جو ہے وہ تعلق پیدا کرتی ہے حقوق کے ساتھ، فیفید الاسقاط او الانتقال۔ عقد صلح جب حقوق سے تعلق پیدا کرتا ہے تو وہاں پر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر فائدہ اسقاط یا انتقال کا ہوتا ہے، یعنی مصالحہ کیا جاتا ہے ایک حق پر اس لیے کہ شخص جو ہے یا تو وہ اس مصالحے سے اس کے حق کو گرایا جاتا ہے، یعنی اب وہ اس حق کو استعمال نہیں کرے گا، یا اس حق پر مصالحہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے منتقل کرتا ہے اس مصالحے سے۔ فائدہ یہاں پر حق پر مصالحے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے حق تحجیر ہے جو قابل انتقال بھی ہے اور اسقاط بھی ہے، جس کی توضیح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حق تحجیر کہ جہاں پر ایک زمین جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے اور اس کو آباد کر کے اس اپنی ملکیت میں لایا جاتا ہے، تو یہاں پر ایک انسان آتا ہے، وہ پتھر کے ذریعے اس پر نشان لگا دیتا ہے اور اپنے لیے ایک حق ایجاد کرتا ہے اس زمین کی نسبت، اس کو احیا کرنے کی نسبت۔ تو یہ ایک ایسا حق ہے حق تحجیر کہ جو قابل اسقاط بھی ہے اور جو قابل انتقال بھی ہے۔ بس اس میں صلح کا نتیجہ حق پر تسالم کرنا ہے، یعنی ایک حق پر توافق کرنا ہے، مصالحہ کرنا ہے اور اختلاف کو ختم کرنا ہے۔ یہ چوتھا مورد ہے۔ اس کے بعد پانچواں مورد جس کی طرف شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وقد یتعلق بتقریر امر بین المتصالحین، کبھی صلح جو ہے وہ تعلق پیدا کرتا ہے ایک چیز کی تثبیت کی نسبت ان افراد کے درمیان کے جو مصالحہ کر رہے ہیں۔ مثلا دو شخص ہیں جو مصالحہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے درمیان کسی چیز کی تثبیت کے ساتھ عقد صلح جو ہے وہ تعلق پیدا کرتا ہے، یعنی ایک چیز کو وہاں پر ثابت جانا جاتا ہے، ان کے درمیان ثابت کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ کما فی قول احد الشریکین لصاحبہ،
یعنی دو شریک میں سے ایک کے کا جو قول ہے وہ اپنے اس کے صاحب کے لیے، اس کے دوست کے لیے، یعنی دوسرا جو اس کا شریک ہے اس کے اس قول میں اس طرح سے ہے، یعنی وہ یوں کہتا ہے اپنے اس شریک کو مد مقابل جو اس کا صاحب اور دوست اور شریک ہے کہ صالحتک علی ان یکون الربح لک والخسران علیک، میں تمہارے ساتھ مصالحہ کرتا ہوں اس بات پر کہ فائدہ تمہارے لیے ہو اور نقصان جو ہے وہ بھی تمہارے اوپر۔ یعنی اگر دو شریک ہیں کسی مال کے اندر تو وہاں پر دوسرا شریک اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا، اب وہاں پر وہ مصالحہ کرتے ہیں کیونکہ پیسہ اس کا بھی اس کے پاس موجود ہے، یہ دونوں شریک ہیں ان پیسوں میں، تو یہاں پر وہ ایک شریک اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس میں تمہارے ساتھ اس تجارت میں شریک نہیں ہوتا، ہاں مصالحہ کرتے ہیں کہ اگر فائدہ ہوگا تو وہ بھی تمہارا ہوگا اور اگر نقصان ہوگا وہ بھی تمہارا ہوگا۔ تو یوں ایک مصالحہ کیا جاتا ہے، یعنی ایک معاہدے کو ثابت جانا جاتا ہے ان دو شخصوں کے درمیان۔ بس یہاں پر قد یتعلق بتقریر امر، یعنی عقد صلح تعلق پیدا کرتا ہے ایک چیز کی تثبیت کو دو شخصوں کے درمیان کے جو صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو اس طرح کا صلح ہے جو تعلق پیدا کرتا ہے اس چیز سے، فیفید مجرد التقریر، یعنی یہ فقط اور فقط تثبیت کا افادہ کرتا ہے، ایک چیز ان کے درمیان، ایک معاہدہ ان کے درمیان ثابت ہو، فقط اس کا افادہ کرتا ہے۔ نتیجے میں بس نتیجہ جو یہاں پر ہے اس صلح کے اندر فقط ان دونوں کے درمیان معاہدے کا ثابت ہونا ہے، یعنی ایک معاہدہ ہے جو ان کے درمیان ثابت ہو رہا ہے اسی صلح کے ذریعے، اور ان کا تسالم اور توافق اس معاہدے کے تثبیت پر ہے۔ اب جب یہ تمام موارد آپ کے سامنے صلح کے بیان کیے گئے تو آگے فرماتے ہیں کہ فَلَوْ كَانَتْ حَقِيقَةُ الصُّلْحِ هِيَ عَيْنُ كُلِّ مِنْ هَذِهِ الْمَفَادَاتِ الْخَمْسَةِ، اگر یہ جو حقیقت صلح ہے یہ ان تمام پانچ مفادات میں سے، موارد میں سے کسی ایک مورد کا بے عین ہو، یعنی ان پانچ موارد میں ہر ایک مورد کے اندر آپ کہیں کہ صلح کی جو حقیقت ہے وہ بے عین ہی وہی پہلا مورد ہے، صلح کی حقیقت جو ہے مثلا وہ دوسرا مورد ہے یا وہ تیسرا مورد ہے، یعنی ان پانچ میں سے ہر ایک میں آپ کہیں کہ صلح حقیقت رکھتا ہے۔ صلح جو ہے ان تمام پانچ موارد میں اگر حقیقت رکھتا ہے تو اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ لازمہ کونہ مشترکن لفظیاً، اس کا لازمہ یہ نکلتا ہے کہ پس صلح جو ہے وہ مشترک لفظی ہو، واضح البطلان، اور یہ جو ہے واضح البطلان بات ہے، یعنی اس کا باطل ہونا واضح ہے، روشن ہے کہ صلح کو ان تمام پانچ موارد کے اندر مشترک لفظی نہیں جانا جاتا، بلکہ ان تمام موارد کے اندر صلح جو ہے وہ اپنی ایک مشترک معنی کے اندر موجود ہے جو کہ تسالم ہے۔ ہاں ہر ایک مورد کے اندر صلح اپنی ایک معنی میں موجود ہے کہ وہی معنی اس کے دوسرے مورد کے اندر بھی موجود ہے، نہ یہ کہ ہر مورد میں صلح اپنی اس معنی میں حقیقت رکھتا ہو تاکہ ہم کہیں کہ یہاں پر صلح کی پانچ معنی ہیں اور یہ صلح ان پانچ معنیوں میں حقیقت رکھتا ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ مشترک لفظی ہے، جبکہ صلح جو ہے وہ ان موارد کے اندر مشترک لفظی نہیں ہے۔ بس یہ بات روشن ہوئی کہ ان تمام موارد میں حقیقت صلح مشترک لفظی کے طور پر نہیں ہے۔ پس فلم یبقى الا ان يكون مفهومه معنى آخر وهو التسالم، جب یہ مشترک لفظی نہیں ہے اور اس کا باطل ہونا روشن ہے تو پس باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ اس صلح کا جو مفہوم ہے وہ ایک اور معنی ہے، اور وہ تسالم، وہ تسالم اور توافق کی معنی ہے کہ یعنی یہ جو صلح کر رہے ہوتے ہیں دو شخص در واقع وہ توافق کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز پر، اور ان تمام موارد کے اندر تسالم کا جو معنی ہے یہی در واقع صلح کا حقیقی معنی ہے۔ لہذا فیفید فی کل موضع فائدۃ من الفوائد المذکورہ بحسب ما یقتضیہ متعلقہ، فرماتے ہیں کہ پس یہ جو صلح ہے وہ ہر اس مورد میں افادہ کرتی ہے فوائد میں سے اس فائدے کا، یعنی وہ فوائد جو بیان ہو چکے ان میں سے ہر فائدے کا افادہ کرتی ہے بحسب ما یقتضیہ متعلقہ، کہ اس کے اس اعتبار سے کہ جو اس کا متعلق ہے وہ جس چیز کی تقاضا کرتا ہے، یعنی اس صلح کا متعلق جس چیز کی تقاضا کرتا ہے اسی کے اعتبار سے مذکورہ ان فوائد میں سے کسی بھی فائدے کا یہ صلح افادہ کر رہی ہوتی ہے ہر جگہ پر۔ تو فرماتے ہیں کہ پس صلح علی العین بعوض، اب عین پر کسی عوض کے مقابلے میں صلح کرنا، کہ جو یہاں پر مورد بحث تھا کہ جس کے ذریعے اشکال کیا گیا تھا کہ جب دو شخص مصالحہ کرتے ہیں اور عین پر مصالحہ کرتے ہیں تو وہ مصالح صلح کرنے والا شخص
جو کہہ رہا ہے کہ میں اس بات پر صلح کرتا ہوں کہ یہ کتاب مثلا تمہارے لیے ہوگی فلاں عوض کے مقابلے میں، تو کہا جا رہا تھا کہ یہ اشکال ہے اس بے کی تعریف پر، کیوں وہ تعریف اس کو شامل ہو رہی ہے صلح کو، کیونکہ یہاں پر انشاء تملیک ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، فَالصُّلْحُ عَلَى الْعَيْنِ بِعِوَضٍ، اس عین پر عوض کے مقابلے میں جو صلح کی جا رہی ہے، تَسَالُمٌ عَلَيْهِ، یہ در واقع اس پر تسالم ہے، توافق ہے، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ التَّمْلِيكَ، یہ در واقع تملیک کو متضمن ہے، یعنی اس کی حقیقی جو معنی ہے وہ تسالم ہے، وہ توافق ہے، وہ صلح کرنا ہے، جبکہ تملیک یہاں پر ہے لیکن وہ تملیک اس کی ضمنی معنی حساب ہوتی ہے، فرعی معنی حساب ہوتی ہے۔ لا ان مفہوم الصلح فی خصوص حاول المقام وحقیقته هو انشاء التملیک، نہ یہ کہ جو صلح کا معنی اور مفہوم ہے وہ خاص طور پر اس مقام پر، یعنی جہاں پر عین پر کسی عوض کے مقابلے میں صلح کی جا رہی ہے، بالخصوص یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صلح کا معنی اور مفہوم و حقیقت ہو، اور اس کی حقیقت کیا ہو، انشاء التملیک، تملیک کو انشاء کرنا ہو، تاکہ وہ اشکال کیا جائے کہ بس یہاں پر انشاء تملیک کے عین بے مال ہو رہا ہے جو کہ بے کی تعریف ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر یہاں پر واضح کرتے ہیں کہ دیکھیں فمن ہونا لم یکن طلبہ من الخصم اقرارا بخلاف طلب تملیک۔ اب میں اس کو ایک مثال کے ساتھ روشن کرتا ہوں، اسے تاکہ یہ عبارت ہمارے لیے روشن ہو جائے۔ دیکھیں دو نفر ہیں، دو شخص ہیں کہ جو ایک گھر کے حوالے سے مثلا اختلاف کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، پھر ایک شخص جو ہے وہ دوسرے سے طلب تملیک کرتا ہے، طلب تملیک کرتا ہے یعنی اسے کہتا ہے کہ یہ گھر مجھے بیچ دو فلاں مبلغ کے عوض، اور یوں اس کا یہ طلب تملیک کیا حساب ہوتا ہے، اس کا یہ طلب تملیک اقرار حساب ہوتا ہے اس بات کا کہ یعنی یہ جب اسے طلب تملیک کر رہا ہوتا ہے یعنی اپنے مد مقابل اس خصم کو، اس شخص کو جو ہے مالک جانتا ہے اس منزل کا، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ اسے مجھے بیچ دو، یعنی یہ اسے مالک جان رہا ہے، تو بس یہ طلب تملیک اس کی جانب سے اقرار ہے اس بات کا کہ وہ مد مقابل شخص اس کا گھر کا مالک ہے۔ لیکن صلح کے اندر جب وہ اس طرح طلب کر رہا ہوتا ہے مصالحے کو کہ مد مقابل سے کہ مصالحہ کرے، تو یہ طلب صلح جو ہوتی ہے مصالحے کے اندر یہ اقرار نہیں ہوتا اس بات کا کہ یعنی یہ مد مقابل کو مالک جان رہا ہے، اپنے مد مقابل خاصم کو مالک جانتا ہے، نہیں نہیں، جہاں طلب تملیک کر رہا تھا وہاں یہ در واقع اقرار کر رہا ہے کہ مد مقابل مالک ہے، لیکن جہاں صلح کے اندر یہ طلب کر رہا ہے مصالحے کو تو اس کو اقرار حساب نہیں کیا جاتا، یہیں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے بس کہ طلب صلح طلب تملیک حساب نہیں ہوتی۔ جب اس طرح سے ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پس صلح حقیقتاً تملیک نہیں ہے۔ اسی مطلب کو آگاہ اس عبارت کے اندر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَمِنْ هُنَا لَمْ يَكُنْ طَلَبُهُ مِنَ الْخَصْمِ اقرارا، یعنی یہیں سے یہ روشن ہوتی ہے بات کہ اس شخص کا طلب کرنا اپنے اس خصم سے جس کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، اس سے طلب کرنا اس صلح کو اقرارن لم یکن اقرارن، یعنی اس کا اپنے مد مقابل خصم سے طلب کرنا صلح کے حوالے سے کہ آؤ مصالحہ کرتے ہیں، یہ اقرار حساب نہیں ہوتا اس بات کا کہ پس وہ مد مقابل جو ہے وہ مالک ہے اس چیز کا، بخلاف طلب تملیک، برخلاف وہاں جہاں یہ طلب تملیک کر رہا ہوتا ہے، یعنی جہاں یہ جھگڑا کرتے ہیں کسی گھر یا کسی چیز کے حوالے سے، اور پھر یہ مد مقابل سے طلب تملیک کرتا ہے کہ تم اس چیز کو میرے حوالے کرو، مجھے مالک بناؤ فلاں مبلغ کے عوض، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلب تملیک کرنا دلیل ہے اس بات کا کہ یہ اس مد مقابل کو مالک جانتا ہے، یہ طلب تملیک دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ مد مقابل شخص کیا ہے، مالک ہے۔ تو بس صلح کے اندر طلب مصالحہ جو ہے وہ اقرار نہیں ہے، جبکہ طلب تملیک میں یہ طلب تملیک اقرار حساب ہوتی ہے کہ مد مقابل مالک ہے، یہیں سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ پس صلح حقیقتاً تملیک نہیں ہے۔ جب حقیقتاً تملیک نہیں ہے تو یہیں سے یہ بات بھی روشن ہو جاتی ہے کہ وہ اشکال مترتب نہیں ہوتا جو کیا گیا کہ انشاء تملیک عین بمال جو بے کی تعریف کی گئی تھی وہ یہاں پر آ کر ٹوٹ جاتی ہے صلح کے مورد میں، یا یہ کہا جائے کہ وہ معنی اغیار نہیں رہتی، نہیں نہیں، وہ تعریف یہاں صلح کو شامل نہیں ہوتی۔ اگر صلح کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہاں پر تملیک موجود ہے تو وہ بھی ضمنی اعتبار سے، نہ حقیقی اعتبار سے۔ تو یہاں پر کیونکہ ہمارا وقت تمام ہوتا ہے تو ہم چھٹے اشکال کو بیان نہیں کر سکے، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم دوسرے چھٹے اشکال کی طرف بڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔